غبرتن غبرتن غبرہ. ہم نے کیا کیا؟ تائے مربوطہ پہ دونوں پیشیں بھی ڈراپ کی ہیں اور اس کے دونوں نقطے بھی گر گئے، اور پیچھے کیا بچی؟ ہا جزم، اور را کی زبر نے ہا جزم کو سپورٹ کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. چلیں جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. آج کی کلاس میں ہم تنوین کا جو ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا وہ ہم کور اپ کر لیں گے، یعنی کہ آج ہم اس کا لاسٹ ٹاپک پڑھیں گے، دو پیش کی تنوین. سب سے پہلے وہی سٹیپ کے دو پیش بنی کیسے، اپنے نوٹسز کی طرف چلتے ہیں. تنوین کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ نوٹسز آپ نے پچھلی دو کلاسز میں بھی دیکھے ہوں گے. اس پیج کو نا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. سیم چیز ہے کہ آپ کی جو رائٹ سائڈ ہے وہاں پہ آپ کے پاس ہے حرکات، اور آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہے جی تنوین. حرکات کے اندر نون کو ایڈ کیا تو تنوین بن گئی، اور پھر ہم لاسٹ جو ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ پیش ہے، پیش کے اندر ہم نے نون کو ایڈ کیا تو دو پیش بن گئی. ٹھیک ہے، اور اگر دو پیش کے اندر سے ہم نون کو نکال دیں تو پیچھے کیا بچے گا ہمارے پاس؟ پیش. اسی طرح دوسرا یہاں پہ کوشچن یہ تھا کہ اگر ہم نے پیش کے اندر نون کو ایڈ کیا ہے تو نون گئی کدھر؟ کوشچن از دیٹ نا کہ نون گئی کدھر. تو پھر اگر پیش کے اندر ہم نون کو ایڈ کرتے ہیں تو دو پیش بننے کے بعد وہاں پہ صرف نون کی ساؤنڈ جائے گی، نون کا سیمبل نظر نہیں آئے گا. کیسے؟ با دو پیش بن ان ان، یہ اس کی ساؤنڈ جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے. اور لاسٹ لائن کہ تنوین کو ادا کرتے ہوئے آخر میں نون کی آواز آتی ہے. یہ میں نے تینوں کلاسز یعنی کہ پچھلی دو کلاسز اور اس والے میں بھی یہ لائن جو ہے یہ ریپیٹ کرتی ہے. اب واپس سے چلتے ہیں اپنے پرانی قاعدے کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پریکٹس. سب سے پہلے کون سا ہمارا سٹائل رہتا ہے؟ سب سے پہلے ہجے، پھر اس کے بعد فونک. چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با دو پیش بن، تا دو پیش تن. آواز کون سی نہیں آنی چاہیے؟ بن تن. یہ اس میں وائبریشن اور یہ اس طریقے کا لہجہ اس میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو آپ قواعد کی روح سے دیکھیں تو اس کو کلکلا کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں کلکلے کی ساؤنڈ نہ آئے، نہیں آئے. ٹھیک ہے، نو نو. سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہا دو پیش حن، بن تن سن جن حن. نیکسٹ لائن. خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، زال دو پیش زن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، خن دن زن رن زن. سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، سوا دو پیش سن، دوا دو پیش دن، توا دو پیش تن، سن شن سن دن تن. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ لائن. دوا دو پیش دن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، ظن عن غن فن قن. کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، کن لن من نن ون. اس کے بعد لاسٹ لائن. ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، ہن ان یون. چلیں جی، ہماری جو فرسٹ پیج کی ایکسرسائز وہ ہم نے کر لی ہے. اب چلتے اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس دو پیش کے لیسن کی مشق. تو اس پیج کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں جی وقف کی صورتوں کو ایک نظر چیک کہ اچھا جی فلاں چیز پہ کس طریقے سے وقف کی صورتیں اپلائی ہوتی ہیں. تو دو پیش میں
وقف کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے وقف کرنا ہے 4 سے 5 ورڈز کے بعد، ٹھیک ہے، اور آپ کا سانس اتنا ہی ہے نا، اب وہاں پہ لاسٹ لیٹر پہ 2 پیش آ رہی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ 2 پیش ڈراپ کر دیں گے. یہ جو دونوں پیشیں ہیں یہ ڈراپ ہو جائیں گی، اور اس لیٹر پہ ان 2 پیش کی جگہ جو ہے وہ کون سا سمبل آئے گا؟ جزم کا. اور جزم آپ کو پتا ہے نا کہ جزم جو ہے یہ سائلنٹ ہے، اس کو پڑھا نہیں جا سکتا، پھر پیچھے سے یہ کسی اور لیٹر کی حرکت سے سپورٹ لے گی. آج ہم کیا پڑھیں؟ 2 پیش کا چیپٹر. نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کے پاس جزم کا چیپٹر آئے گا، وہ کلاس آپ لوگوں نے مس نہیں کرنی. جزم کے چیپٹر کو میں جب ایک دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. جزم کے چیپٹر وہ ایسی چیز ہے جب آپ کو زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یعنی کہ حرکات اور تنوین کے جب ہم نے وقف کیے تھے نا، ان وقف کی صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ کلکلا ہو رہا ہے، کہیں پہ آواز میں ہمس کی ساؤنڈ آ رہی ہے، کہیں پہ موٹی آواز ہو رہی تھی لاسٹ پہ، اور یہ سمجھ نہیں آتا تھا کیوں آ رہا ہے، اور جزم کیسے پچھلے لیٹر سے سپورٹ لیتی ہے. یہ سب چیزوں کے لیے آپ کو نیکسٹ کلاس دیکھنا ضروری ہے، اور جزم کا ٹاپک سمجھنا ضروری ہے. تو جو بھی کوسچن، چھوٹے چھوٹے کوسچن تھے پچھلے دونوں چیپٹرز میں سے، حرکات اور تنوین میں سے، وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی اب واپس چلتے ہیں اپنے قاعدے کی طرف تاکہ ہم اس کی پریکٹس کر سکیں. کیا کرنا ہے؟ وقف کی صورت میں ہم نے دونوں پیشیں ڈراپ کرنی ہے جب ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ فونک کر رہے ہوں گے. سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہجے. نون زبر نا، صاد زبر صا، با 2 پیش بن، نا صاب بن، خا پیش خو، شین پیش شو، با 2 پیش بن، خوشو بن، غین زبر غا، با زبر با، را زبر را، تا 2 پیش تن، غا را تن، قاف زبر قا، تا زبر تا، را زبر را، تا 2 پیش تن، قتا را تن، حا زبر حا، را زبر را، جیم 2 پیش جن، حا را جن. اب ہے جی ہمارے پاس فونک. نا صا بن، نا صاب بن، نا صب، خو شو بن، خوشو بن، خوشو، غا با را تن، غا با را تن، غا با را. ہم نے کیا کیا؟ تائے مربوطہ پہ دونوں پیشیں بھی ڈراپ کی ہیں، اور اس کے دونوں نقطے بھی گر گئے، اور پیچھے کیا بچی؟ ہا. ہا جزم، اور را کی زبر نے ہا جزم کو سپورٹ کی. کیوں کی؟ یہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو پتا چلے گا. قا تا را تن، قتا را تن، قتا را. حا را جن، حا جن، حرج. نصاب خشوب، غبارات، قطارات، حرج. الف زبر آ، خا 2 پیش خون، اخن. الف زبر آ، حا زبر حا، دال 2 پیش دن، احدن. زا زبر زا، با زبر با، دال 2 پیش دن، زابادن. حا پیش حو، میم پیش مو، را 2 پیش رون، حمورون. قاف زبر قا، تا زبر تا، را 2 پیش رون، قطارون. اخن، اخن، اخ. احدن، احدن، احد. دال جزم پہ کلکلا ہوتا ہے. زبادن، زبادن، زبد. حمور، حمور، حمور. قطار، قطار، قطار. اخ، احد، زبد، حمور، قطار. اس کے بعد چلیے نیکسٹ لائن پہ. میم زبر ما، را زبر را، ضاد 2 پیش دن، مراد. عین زبر ع، را زبر را، ضاد 2 پیش دن، عراد. قاف زیر قی، طا زبر طا، عین 2 پیش عن، قطاع. با زیر بی، یا زبر یا، عین 2 پیش عن، بیاع. غین پیش غو، را زبر را، فا 2 پیش فن، غراف. مراد، مراد، مرد. عراض، عراض، عرض. قطاع، قطاع، قطاع. بیاع، بیاع، بیاع. غراف، غراف، غرف. مرض، عرض، قطاع، بیاع، غرف.
نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ لائن. خا پیش خو لام پیش لو قاف دو پیش کن خلوقن میم زبر ما لام زبر لا کاف دو پیش کن مالاکن را پیش رو سین پیش سو لام دو پیش لون رسولن ضا پیش ذو لام زبر لا لام دو پیش لون ظلالن نون پیش نو زا پیش زو لام دو پیش لون نزولن خلوقن خلوقن خلق ملکن ملکن ملک رسول رسول رسل ظلال ظلال ظلل نزول نزول نزل خلق ملک رسول ظلال نزل. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس لاسٹ لائن. قاف زبر قا سین زبر سا میم دو پیشمن قسمن قاف زبر قا دال زبر دا میم دو پیشمن قدمن الف پیش او ذال پیش ذو نون دو پیش نون اذونن سین زبر سا کاف زبر کا نون دو پیش نون سکنن ذا زبر ذا میم زبر ما حمزہ دو پیش ان ظماءن. الف کو الف بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی الف پڑھاتی ہوں کبھی حمزہ, دونوں صورتیں ٹھیک ہے. اب کرتے ہیں جی اس فونک کے ساتھ. قسمن قسمن قسم قدمن قدمن قدم اذنن اذنن اذن سکنن سکنن سکن ظمأن ظمأن ظمأ حمزہ جزم جھٹکا لیتا ہے. قسمن قدمن اذن سکنن ظمأ. الحمدللہ ہمارا تنوین کا چیپٹر بی کور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا تھوڑا سا ایک کہہ لیں کہ ریکیپ لیتے ہیں. کہاں پہ چلیں؟ سب سے پہلے اپنے نوٹس کی طرف چلتے ہیں. ہم نے حرکات کا چیپٹر پڑھا. ٹھیک ہے, حرکات کے چیپٹر سے سب سے پہلے ہم نے مفرد پڑھے اور مفرد کے بعد ہم نے مرکبات پڑھے. مرکبات کے بعد ہمارے سامنے آئے حرکات. ٹھیک ہے, حرکات میں ہم نے زبر کا ٹاپک کور کیا کلاس نمبر 3 میں, اور زیر کلاس 4 اور پیش کلاس 5. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ ڈیز کے حساب سے آپ کو لیسن ملیں گے. تو ہمارا حرکات کا ٹاپک جو ہے وہ کور ہو گیا وتھ ڈائیگرام. میں نے آپ لوگوں کو ایک ایک پوائنٹ اس کا سمجھا دیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی ساتھ وقف کی صورتیں بھی دیکھی کہ آیا ہم نے وقف کیسے کرنا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وقف کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بے علم لوگ ہوتے ہیں یا کہہ لیں لا علم لوگ ہوتے ہیں جن کو وقف کرنے کی جو ہے وہ نالج نہیں ہوتی کہ آیا یہاں پہ وقف کس طریقے سے کیا جائے گا, حرکات کو کیسے ڈراپ کیا جائے گا. چلیں جی, حرکات تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ تینوں حرکات وقف کی صورت میں ڈراپ ہو جاتی ہیں. پھر آئے ہمارے پاس تنوین بننے کا جتنا بھی ہمارے پاس پروسیجر تھا وہ ہم نے سارا سمجھا آئی تھنک کلاس نمبر 6 میں. پھر اس کے بعد آ گئی ہمارے پاس وقف کی صورتیں. 2 زیر اور 2 پیش تو سمپل تھے حرکات کی طرح کہ یہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن 2 زبر کا وقف ذرا تھوڑا سا سمجھنے والا تھا کہ ایک زبر ڈراپ ہوگی اور ایک زبر الف کے ساتھ مل کے لمبی پڑی جائے گی. وہ لمبی کیوں پڑی جائے گی وہ مد کے چیپٹر میں ہم نے پڑھنا ہے. اور تائے مربوطہ تو وہی بات ہے کہ اپنے اوپر کوئی بھی حرکت یا تنوین یا کھڑا زبر کھڑی زبر کوئی چیز بھی نہیں رہنے دیتی, اور دونوں نقطے بھی اپنے ڈراپ کر دیتی ہے اور یہ سب چیزیں بھی ڈراپ کر دیتی ہے, اور ہائے ساکرہ جو ہے وہ پڑی جاتی ہے وقف کی صورت میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھی ہماری چیزیں جہاں ہم نے جو ہے وہ تنوین کا پڑھا. اس کے بعد واپس چلیے قرآنی قاعدے پہ. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پہ مینشن کرتی چلوں کہ میں کمنٹ سیکشن دیکھ رہی تھی اور ایک سبسکرائبر ہے @S_Khan کے نیم سے, میں ان کا کمنٹ بھی یہاں اسکرین پہ جو ہے مینشن کر دوں گی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لیسن نمبر 2 آپ نے کروایا نا مرکبات کا, اس لیسن کی آپ نے مشق نہیں کروائی. اور یقین مانے میرے مائنڈ سے یہ چیز اسکپ ہو گئی کہ میں اگر اس کی حروف کی بدلتی شکلیں یا جس کو ہم نے مرکبات کر کے پڑھا تھا میں نے اس کا لاجک تو سمجھا دیا لیکن میں نے اس کی مشق نہیں کروائی. تو میں یہاں کلاس نمبر جو ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں نا کلاس نمبر 8, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کلاس نمبر 8 میں ذرا اس کا آپ کو ہلکا سا کوئک سا ریویو دے دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کی مشق کرنی کیسے, کیونکہ نیکسٹ آپ لوگوں نے ہی اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے نا. آپ آنے والی جو نسلیں ان کی استاد ہیں, جو بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں جو بھی سبسکرائبر جو ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ آنے والی نسلوں کے استاد ہیں.
تو میں ذرا چیپٹر نمبر 2 پہ لے چلتی ہوں آپ لوگوں کو، اور میں ایک دفعہ اس کی آپ کو مشق بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مشق کرنی کیسے. چلیں جی، یہ ہم نے پڑھا تھا حروف کی بدلتی شکلیں، اور میں نے آپ لوگوں کو رجسٹر کے اوپر یہ ساری شکلیں بنانا بتائی تھی. اس کے بعد شکلیں بنانے کے بعد ہم نے مرکبات بنائے تھے. اب یہ چیپٹر تھا مرکبات کا، جس کو میں نے بس اس کو گزار دیا تھا کہ یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، لیکن میرے مائنڈ سے یہ چیز اسکپ ہو گئی کہ نہیں، ہر اسٹوڈنٹ کو ہے، کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ کو اس کی ضرورت ہوگی کہ اس کو پڑھایا کیسے جائے. اب آپ لوگوں نے اس کو پڑھانا ایسے ہے کہ عین الف، ہا الف، میں ذرا مزید اس کو زوم کر دوں، اس کی کوئی بھی ساؤنڈ نہیں بنوانی ہوتی، ٹھیک ہے. آپ نے صرف کہنے کے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ دو جو لیٹرز ہم نے آپس میں جوڑے ہیں نا، یہ جو جوڑے، ان دونوں لیٹرز کا نام بتائیں. تو پھر وہ اسٹوڈنٹ کس طرح بتائے گا؟ عین الف، عین الف، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے اس کی پہچان بھی کروا دیں گے لیٹرز کی، کہ اچھا مرکبات جب بنتے ہیں اور مرکبات میں ان کی شکلیں جو ہے بدل جاتی ہیں، پھر بھی اسٹوڈنٹ کو اس کی جو ہے وہ آپ لوگوں نے نشاندہی کروانی ہے. نیکسٹ آ جائیے، عین الف کے بعد میں ذرا اس کا ڈایا میٹر سیٹ کر لوں، چلیں. پھر اس کے بعد ہا الف، قاف الف، کاف الف، شین الف، یا الف، ٹھیک ہے. صرف اسی طریقے سے یہ چیپٹر پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ اسٹوڈنٹ کو پہچان کروا سکے. میں کسی اور لائن کو بھی پک کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں. چلے اس کو دیکھیں، یہ الف والے تو سارے پتہ چل گئے نا. اب یا والوں پہ چلتے ہیں. الف والے تو ویسے ہیں جیسے میں نے پہلی لائن پڑھائی ہے. پھر ہا یا، عین یا، خا واو، قاف را، کاف را، شین یا با. اس کی ساؤنڈ نہیں بنوانی، شئی، کر، قر، یب، نہیں، ایسی کوئی ساؤنڈ نہیں بنوانی، کیونکہ نہ تو ابھی ہم نے مرکبات کے چیپٹر میں اسٹوڈنٹ کو حرکات سکھائی ہیں، نہ ابھی ہم نے ان کو تنوین، کوئی جزم، کوئی کنسیپٹ نہیں سکھایا. جسٹ آپ لوگوں نے ان سے پوچھنا ہے کہ ان دونوں لیٹرز جو ہے نا ہمارے پاس، ان دونوں لیٹرز کا جو ہے آپ لوگ نام بتائیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کوئی اور کمبینیشن لے لیتے ہیں جی. فا یا ہا واو دال، نون زال را، قاف واو میم، ٹھیک ہے. اب کسی بھی آپ ورڈ کو اٹھا لیں، آپ ایسے ہی پڑھائیں گے. کوئی اور کمبینیشن لے لیتے ہیں. یا قاف ضا یا، را الف تا ہا، با ہا یا جیم، ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ ہیں بگنر ہیں تو آپ نے بھی اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے. اگر آپ نے نیکسٹ کسی کو پڑھانا ہے تو جسٹ از کہ آپ نے جسٹ ان لیٹرز کے نیم اسٹوڈنٹ سے پوچھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مجھے تو کمنٹ بھی بہت پسند آیا تھا، اور میں نے ایک دفعہ آپ کو اس کا میرے خیال میں نے اس کے آنسر میں بول بھی دیا تھا کہ میں نیکسٹ کلاس میں بتا دوں گی. تو میرے خیال میں ہماری نیکسٹ کلاس جو ہے یہی ہے، کلاس نمبر 8. تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پڑھیے گا جیسے میں نے پڑھایا ہے. چلیں جی، اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. آج کی کلاس میں ہم کور کریں گے سورہ ضحیٰ اور سورہ لیل. شروع کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ایک تو یہاں پہ غنہ ہے، ایک پیچھے نبر ہے، یعنی کہ بڑی مد کے بعد اگر تشدید آ جائے تو وہاں پہ آپ نے آواز کو ریز کرنا ہوتا ہے، اس پہ نبر کرنی ہوتی ہے. نبر کا کنسیپٹ آپ لوگوں کو میرا جو ایڈوانس کورس ہے نا، پلے لسٹ آپ جائیں گے نا، ایڈوانس تجوید کورس ایڈوانس، تو اس کی میرے خیال میں غالباً کو لاسٹ کلاسز ہیں جہاں پہ جا کے آپ کو نبر کا ٹاپک مل جائے گا. سرچ بھی کریں گے تو اس کا مل جائے گا، یوٹیوب پہ کسی کا بھی آپ دیکھ لیں. تو ضال، ٹھیک ہے، یہ ایسے اس کی آواز اوپر کو ریز ہوگی.
ضالا فہدا، ساتھ میں آپ کا غنہ آ جائے گا۔ نبر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ تشدید کے اندر جو چھپا ہوا لام ہے وہ واضح ہو سکے۔ اب یہ چھپا ہوا لام کہاں سے آ گیا، یہ تشدید کے چیپٹر میں آپ لوگوں کو میں سکھاؤں گی۔ اچھا، جہاں پہ تشدید کا چیپٹر آئے گا نا وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو نا نبر کا بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کنسیپٹ دے دوں گی، آپ لوگ کیا پھر ڈھونڈتے پھریں گے۔ چلیں نیکسٹ چلتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جہاں جہاں پہ غنہ ہے وہ نشان لگا لیجئے۔ اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سورت کی طرف۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ لیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ چلیں جی، اب ہو گیا آپ کا قرآن کا بھی لیسن۔ اب آپ لوگوں نے اچھے سے اس کی پریکٹس کر لینی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیکسٹ کلاس میں جزم کے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چلیں جی، مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔